السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ذی العزۃ والعلا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے عاشقان مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ اپنا کردار ادا کریں، فروغ علم میں جو آپ کو پتہ ہے وہ آگے تک پہنچائیں۔ اس ذمہ داری کو سمجھیے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک آیت ملے تو آگے پہنچا دو۔ او یارو، بڑی محنت کی ہے امام بخاری نے۔ امام بخاری کو لوگوں نے تو رہنے کو جگہ بھی نہیں دی تھی۔ آج ان کی کتاب بخاری شریف قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے مضبوط کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے بھی حضور کا عشق ضروری ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے حضور کا عشق ضروری ہے۔ جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ پوچھئے گا علماء سے، امام بخاری آخری عمر میں دعا کرتے تھے، مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، کوئی جگہ ہی نہیں دیتا تھا، کبھی ایک بادشاہ نکال دیتا، کبھی وہ بادشاہ نکال دیتا۔ امام بخاری کی بات کر رہا ہوں میں، اور تمام سیرت کی کتابیں امام بخاری کی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج تو بخاری پڑھ کے بڑے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے ہم ویڈیو بنواتے ہیں، ہم ویڈیو بنوا رہے ہوتے ہیں۔ سنو، اس شخص نے آخری عمر میں یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ زمین تنگ ہو گئی ہے مجھ پر، اے اللہ مجھ پر زمین تنگ ہو گئی ہے، اب تو کرم فرما دے مولا، مولا اب تو کرم فرما دے۔ دوپہر کو دعا مانگی، شام کو امام بخاری کا وصال ہو گیا، شام کو پردہ کر گئے۔ بڑی محنت کی ہے امام بخاری نے۔ ہماری طرح رہتے نا، مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ملک شام میں ہے، مدینہ شریف میں انتقال کی بڑی فضیلت ہے، پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی میں لیٹے ہوئے ہیں۔ مدینہ شریف میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے نا، پر حضرت سیدنا ابی وقاص کا مزار چائنا میں ہے۔ وہ اگر یہ سمجھتے کہ فضیلتیں ہی کافی ہیں تو یہاں ڈیرے لگا لیتے تو بیٹھے رہتے جم کے، لیکن انہیں پتا تھا کہ ہم نے فضیلتیں نہیں دیکھنی۔ وہ جو علم کی روشنی مدینے والے نے ہمیں دی ہے، ہم نے جگہ جگہ جا کے تقسیم کر دی ہے۔ وہ نکلے میدان میں، وہ نکلے میدانوں میں گئے، وہ گلی گلی گئے، وہ نگر نگر گئے، وہ صبحیں وہ شامیں، اور پھر انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیزیں محفوظ کی۔ حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی، حضرات ان کے بارے میں نے پڑھا کہ انہوں نے پوری لائف نکاح ہی نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے نکاح ہی نہیں کیا، ساری زندگی حدیثیں پڑھاتے رہے، نکاح نہیں کیا، وقف کر دیا علم کو پھیلانے میں، اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا علم کے پھیلانے میں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی حدیثیں سیکھنے جاتے تھے۔ خاندان رسول کے لوگ، کون، میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ خاندان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ لوگ بھی
علم دین سیکھنے کے لیے جاتے تھے، حدیث مصطفیٰ سیکھنے کے لیے جاتے تھے، خاندان رسول کے لوگ۔ اب اللہ خیر کرے، ہر پیر کا بیٹا علم لدنی والا ہے، سب کو نسبت کا فیض ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیسے گھر بیٹھے بیٹھے ہی ہو گیا، گھر بیٹھے بیٹھے ہی ہو گیا یہ سب۔ آپ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر غوث اعظم 12 سال پٹی پہ بیٹھ کے علم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پڑھنا ہی پڑتا ہے، یہ ضروری ہے، اس کا کمال ہے۔ اور میں علماء سے بھی کہوں گا آپ بھی تھوڑی دلیری کا مظاہرہ فرمائیں۔ بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو میرے ہم عمر ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں دلیر بنیں، دلیر بنیے گا آپ یہ چھوڑ دیں قوم حیا کرتی ہے نہیں کرتی۔ او خدا کے بندو، دین کا طالب علم باوقار آدمی ہوتا ہے، انسان وقار والا ہوتا ہے۔ پہلے دن جب گھر سے نکلتا ہے تو رب کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور پھر لوگ قدر کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے نہیں کرتے؟ لوگ پیار کرتے ہیں۔ جو حضور کا دین پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں، اسے چائے بھی پلاتے ہیں، اسے سر کا تاج بھی سمجھتے ہیں، اس کی آنکھوں کو بھی چومتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نسبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جو دین پڑھ لیتا ہے لوگ اس کو سر کا تاج بناتے ہیں۔ تو میرے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور یہ وہ بندہ ہے جسے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی دعا دی تھی، انہیں حضور نے علم کی دعا دی تھی، اور جس کے لیے سرکار دعا فرما دیں پھر اس کا علم کم ہوگا؟ آپ جانتے ہیں اس کا علم کتنا ہوگا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب مجھے دعا مل گئی ہے، اب مجھے سرکار کی دعا مل گئی ہے تو اب میں علم لدنی پہ گزارا کروں گا، اب میں علم لدنی پہ گزارا کروں گا۔ حضور نے دعا دی تھی اللہ اسے فقاہت دے، لیکن حضرت زید بن ثابت، ایک روایت میں حضرت ابی بن کعب، اعلی حضرت نے بہرحال ملفوظات میں حضرت زید بن ثابت کا نام لکھا ہے، ان کے گھر جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں سیکھنے۔ وہ جو علم ہے نا، اس کے ذریعے انسانیت کو فائدہ ہونا ہے، اس کے ذریعے انسانیت کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ سیکھنے جاتے تھے تو کہتے ہیں میں حضرت زید بن ثابت کے پاس حدیثیں پڑھتا تھا، کہتے ہیں میں حضرت زید بن ثابت کے پاس حدیثیں پڑھنے جاتا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا علم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں، تو میں جا کے استاد محترم کے دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا، استاد محترم کا دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں تھا، استاد محترم کے دروازے کو کوٹتا پیٹتا نہیں تھا، استاد محترم کے دروازے کو زور زور سے نہیں کھٹکھٹاتا تھا۔ کہتے ہیں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کہتے ہیں میں جاتا تھا تو میں ان کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا، بلکہ میں چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا کہ استاد محترم جب مرضی سے باہر نکلیں گے تو میں کہوں گا مجھے مدینے والے کی 2-4 حدیثیں پڑھا دیں، حضور مجھے مدینے والے کی 2-4 حدیثیں پڑھا دیں۔ اور فرماتے ہیں کہ صحرا میں دروازہ کھلتا تھا، حضرت زید بن ثابت کا صحرا میں دروازہ کھلتا تھا، تب کبھی کبھی کہتے ہیں میں تھک جاتا بیٹھے بیٹھے تو میں وہیں لیٹ جاتا تھا، فرماتے ہیں تو میں تھک جاتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا میں تھک جاتا تھا تو میں وہیں پر لیٹ جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی چوم کے گزرتی تو ریت اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی اور میری زلفیں ریت سے بھر جاتی تھیں۔ حضرت زید بن ثابت باہر آتے اور کہتے اے میرے محبوب کے چچا کے بیٹے، اے میرے محبوب کے چچا کے بیٹے، دروازے پر دستک کیوں نہیں دی؟ خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ آپ نے میرے دروازے پر دستک نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ تو فرماتے ہیں
آج میں اولاد رسول بن کے خاندان رسول بن کے نہیں آیا، آج تو میں آپ کا شاگرد بن کے آیا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہی ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت زید بن ثابت گھوڑے پہ بیٹھ کے باہر نکلے تو سامنے سے حضرت عبداللہ بن عباس آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آ گئے دوڑ کے، استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے، کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں خود نہیں کر رہا ہوں، ہمیں سکھایا گیا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے چھلانگ لگا کے نیچے اترے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ چوم لیے۔ وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ اولاد رسول کا ادب کرنا ہے، خاندان مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے، یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے۔ تو فروغ علم کے لیے اپنا کردار ادا کرو، فروغ علم کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے گا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، اگر ہمارے سادے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماں کی اصل قدر کیا ہے، باپ کا اصل مقام کیا ہے، باپ کا اصل مقام کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جن کو پتہ ہوتا ہے نا وہ کسی وقت غلطی کر بھی لیں تو پچھتاتے ضرور ہیں، پچھتاتے بہت ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے حدیث پاک سنی ہوئی ہے، یار ہم نے یہ بات سنی ہوئی ہے، میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے۔ میں نے کچھ عرصہ بڑے زور و شور سے مسئلہ بیان کیا تھا کہ 3 طلاق نہیں دینی چاہیے، اکٹھی 3 طلاق نہیں دینی چاہیے، 1 طلاق دیں کبھی اگر ضرورت پڑے تو، ویسے تو دینا ہی نہیں چاہیے، کبھی ضرورت پڑے تو شریعت نے اجازت دی ہے، ضرورت کے وقت طلاق دے سکتے ہیں، تو 1 طلاق دیں۔ چونکہ 3 طلاقیں دے کے پھر بندے کہتے ہیں قرآن سے نکالو، تو میں کہتا ہوں کیا نکالیں، کیا راہ نکالیں؟ آپ نے تو راہ ہی بند کر دی 3 طلاق کے بعد، کہ آپ نے تو راہ ہی بند کر دی، کیا راہ نکالیں؟ اور بہت سیانے بندے ہیں، کہتے ہیں غصے میں طلاق دے دی ہے، کہتے ہیں غصے میں طلاق دے دی ہے۔ تو میں نے کہا طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے، طلاق ہوتی غصے میں ہی ہے، خوشی میں کب ہوتی ہے؟ پھر کہتے ہیں وہ جناب 3 طلاقیں ایک دم کیسے ہو گئیں؟ میں نے کہا جیسے ایک دم قبول ہو گیا تھا، جیسے ایک دم قبول ہو گیا تھا، ایسے ہی 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اس میں 3 مہینے لگیں گے کیا؟ 3 طلاقوں میں 3 مہینے لگیں گے کیا؟ یا فوراً ہو جاتی ہیں؟ بولے اس طرح طلاق بھی ہو جاتی ہے فوراً؟ میں نے کہا جی اس طرح بھی ہو جاتی ہے۔ تو حضرات میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات کر دی جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بات کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آپ کے پاس جو چیز ہے اس کو آگے بیان کریں، اس کو آگے بیان کریں۔ ہاں ایک بات آخر میں کرتا ہوں، کریں ذرا حکمت کے ساتھ، کریں ذرا حکمت کے ساتھ۔ وہ جو ہمارا جارحانہ رویہ ہوتا ہے، مطلب وہ تقریر کرنے والا اور مائک پہ کھڑا بندہ، اس سے تو کئی دفعہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا کرے گا، یہ کس طرح کر کے ماحول بنے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی کتاب بھی ہے اور ساتھ دانائی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سکھایا ہے، تو ذرا حکمت کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، باقی کتب احادیث میں بھی حدیث ہے، ایک اعرابی ایک بدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مانگنے آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ عطا کیا، ان بدو کو، ان مانگنے والوں کو کچھ عطا کیا، ان اعرابی کو کچھ عطا کر دیا، چونکہ اسے آداب نہیں آتے تھے، جو آئے تھے انہیں آداب نہیں آتے تھے۔ کہنے لگے میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، کہنے لگے میں تو آپ کی بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا معاذ اللہ۔
استغفر اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور فرمانے لگے میں اس گستاخ کی گردن کاٹوں گا. اللہ کے رسول فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر جا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے، جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل کر کے دیا، جتنا دیا تھا سرکار نے اس سے ڈبل کر کے دے دیا. کہا اور چاہیے؟ اس کی آنکھوں میں طلب دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دیا، تھوڑا اور عطا فرما دیا. تو کہنے لگے بس کریں، میں نے تو تیز آندھی میں ہوا اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہوئی دیکھی ہے. حضرات اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے آپ نے تو کمال کر دیا. حضور فرمانے لگے یہ بات صحابہ کے بھی بیچ جا کے کہہ دو، یہ بات صحابہ کو بھی بتا دو، کیونکہ جب تم نے کہا تھا نہیں دیتے تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. یا رسول اللہ میں کہہ دوں گا. وہ باہر آیا تو آ کے کہنے لگا لوگوں میں نے طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز چلتی ہوئی نہیں دیکھی جتنی مدینے والے کی سخاوت تیز چلتی ہوئی دیکھی ہے. سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے آقا و مولا. سبحان اللہ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا. حضور جس کو نواز دیں سبحان اللہ اس کی جھولی پھر تو خالی ہو نہیں سکتی. حضرات جس کو سرکار نواز دیں اس کے مقدر کے کیا کہنے. سبحان اللہ، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. بھری جنت ہبا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. یہ تو سرکار کا اختیار ہے. سرکار جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.